دیکھیے حضور کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا، اور مجمع تھا 1.25 لاکھ کا. جسٹ امیجن، اس وقت آج سے 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ، اور حضور ایک ایک لفظ 3 مرتبہ بول رہے تھے. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، اس سے آگے لوگ کھڑے، تو آپ نے ادھر رخ کر کے کہا، اس نے آگے بولا، اس نے اس سے آگے بولا، تو 1 لاکھ تک پہنچایا. اس طریقے سے 3 دفعہ، پھر سامنے آپ نے رخ کر کے وہی بات کہی، پھر بائیں طرف رخ کر کے وہی بات کہی. جب آپ کا خطبہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے 4 باتیں کہی. عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا، حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال تو عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم. یہ جو چنبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، کبھی جو اساتذہ کے اوپر بھی اپنا روب گاڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تو جھٹ بولیں گے اپنی، تاکہ ذہانت کا ثبوت ہو جائے. لیکن حضور کے وہ شاگرد بہت مؤدب لوگ تھے، اللہ و رسولہ عالم. پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسی بات بھی ذہن میں آئی کہہ دیتے تھے. آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کون ہے تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر بتایا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم. یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے. ایک رسپانسبلٹی تھی جو آئی تھی، جس کو سورہ مزمل میں کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے، وہ کندھوں پر آیا تھا، جس کے لیے تنبیہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا، اس لیے کہ سورہ اعراف میں یہ آیت آ چکی تھی. نوٹ کیجئے، آیت نمبر 6 ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ. 4 بات. حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا نا، آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا. آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیے. 3 مرتبہ سوال کیا آپ، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر امت پر جب ایک کلیکٹیو قسم کی وہاں پر رسپانسبلٹی آئے گی. ایک تو ہے ہر شخص کا انفرادی حساب، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا. اس وقت جو ہے وہ ہر اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا. اور سورہ نساء کی 41ویں آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں گا، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن. فرمایا نہیں، مجھے کچھ کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی لذت محسوس ہوتی ہے. تعمیل امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی قرأت شروع کی. جب اس 41ویں آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اب وہ تو اپنی گردن نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن، حضور کا چہرہ مبارک پہ تو نگاہ نہیں تھی. اب جب آپ نے کہا حسبک حسبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ کس بات کے تھے آنسو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس دن کیا ہوگا، کیسے بیتے گی، جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف۔ یہ گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ رسول کہے گا میں نے پہنچا دیا تھا، یہ جانے۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، قوم تو اپنی تھی نا آخر، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے شہادت حق۔ اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس۔ چنانچہ سورہ نساء میں اس مسئلے کو، اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا۔ ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کا نام لینے کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، وہی دونوں اصطلاحات، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب دیکھیں لام اور علی یہاں بھی آ گیا، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر، کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں۔ علی اللہ، للناس، اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، اے اللہ ہمارے تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اب کس چیز کا مواخذہ؟ تو رسول بھیج دیے، اب نہیں کہہ سکتے، اتمام حجت ہو گیا، قطع عذر ہو گیا، اب دلیل کوئی نہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، لام اور علی، حجت، کوئی حجت نہ رہ جائے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جیسے چاہے حساب لے لے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے ہر شے کا قانون بنا رکھا ہے۔ یہ شہادت علی الناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لیے ابتدائی بنیادیں تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں، سمع و بصر ہے، عقل و خرد ہے، نیکی بدی کی پہچان ہے، روح میں اللہ کی معرفت ہے اگرچہ سوئی ہوئی، روح میں اللہ کی محبت ہے اگرچہ خوابیدہ۔ لیکن یہ 5 چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، ایسے ہی بغیر تیر و تفنگ کے اور بغیر ساز و سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا امتحان کے اندر۔ اس کے بعد اس کی تکمیل کر دی گئی، اتمام حجت، قطع عذر، نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر۔ اب تو کہہ ہی نہیں سکتے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ حضور پر نبوت ختم، اب یہ کام کون کرے گا؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، یہ کام اب کون کرے گا؟ پہلے کیا تھا؟ ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھلا دی، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دی۔ اب جب سلسلہ بند ہو گیا اب کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری بات بتاتا ہے۔